بہت سے لوگ بڑے اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیند کا وقت ہے، یہ کباب میں ہڈی کہاں سے کھڑی ہو گئی. لیکن سنیے، میں بھی مہمان بن کے آیا ہوں، اور مہمان جس گھر میں آتا ہے رحمتیں لے کے آتا ہے. تو میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں 10-5 منٹ میں آپ حضرات کو چھوڑ دوں. 2 گھنٹے پورے، اس لیے کہ یہ ٹائم ایسا ملا ہے کہ سمجھ میں اب ہماری آ رہی ہے، سمجھ میں اب ہماری آ رہی ہے. جو ایک کے وقت تقریر اپنی کروائی جا رہی ہے. زمانے کو کھلا ڈالا پلاؤ، زمانے کو کھلا ڈالا پلاؤ، ہمیں کھرچن کھلائی جا رہی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کھرچن کسی اغیرہ بغیرہ نتھو خیرہ کی نہیں ہے. یہ کھرچن بھی تو غوث اعظم کی کھرچن ہے، شاہ جی میاں کی کھرچن ہے، اعلیٰ حضرت کی کھرچن ہے. انشاءاللہ بریانی کبھی کھائی ہے آپ نے؟ ارے تو آپ تو ایسے ایسے کر دو یار، کم سے کم تو بریانی آپ نے کھائی ہے. جتنا مال اوپر نہیں اس سے زیادہ کھرچن میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کھرچن میں مال کتنا، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے حضرت نے انجیکشن لگایا ہے. سمجھ رہے؟ انجیکشن لگایا ہے. میں بھی ایک خوراک لے کے آیا ہوں، اور ایسی خوراک جو تم نے اس خوراک کو قبول کر لیا ہے تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی سلامت رہو گے، قبرستان میں بھی سلامت رہو گے، کل قیامت کے دن بھی سلامت رہو گے. تو سننے کے موڈ میں ہیں؟ سنو گے؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک رکشے والے کو بلایا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچا. بولے 15 روپے لوں گا. بولے 15 زیادہ ہے، بولے 10. بولے 10 بھی زیادہ، بولے 5 دے دیو. تو اس وقت بہت ہی زیادہ خطرہ محسوس ہوا کہ 15 مانگ کے 10 مانگے ہیں اور 10 مانگ کے 5 مانگے ہیں. پوچھا 15 کیوں مانگے؟ بولے بائی پاس سے لے جاؤں گا، روڈ چکنا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. 10 اس لیے مانگے ہیں کہ سیدھا لے جاؤں گا، گڈھے بہت ہیں، جھٹکے کھانا پڑیں گے. اور 5 اس لیے مانگا ہے میں بیٹھ کے جاؤں گا، تمہیں چلا کے لے جانا ہوگا. سمجھ رہے؟ تو یہ وقت ایسا ہے کہ سب کو جب ہم ہی کو کرنا پڑے گا. تو آپ حضرات تقریر سننے کو تیار ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں؟ سبھی سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. آپ سننا چاہتے تو ہم سنانا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ. تو شروع ہو جائیں. دل برباد کو آباد کر رہا ہوں میں، نبی کی یاد سے دل شاد کر رہا ہوں میں. الہی لاج تو رکھ لینا آج محفل میں، تیرے تیار میں فریاد کر رہا ہوں میں. منبر رسول پہ تشریف فرما، لائق صد احترام عمدۃ الواعظین، مفکر ملت، مفکر قوم و ملت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع کفر و بدعت حضرت علامہ مولانا مولوی محمد حنیف صاحب مجزل اللہ النورانی نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. اور شاعر ہندوستان مداح خیر الانام بلبل باغ رضا جناب عثمان رضا ہارونی صاحب نے بڑی اچھی آواز میں آپ کو نعت نبی سنائی ہے. اور نقیب اہل سنت حافظ و قاری جناب ناظر رضا صاحب نے بڑی اچھی نظامت کی ہے، اور آپ نے بہت ہی دل سے انہیں سماعت کیا ہے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میری حاضری قبول فرمائے. ذکر غوث الورا ضروری ہے آدمی کے لیے،
کہ جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، لحد میں عشق غم اہل بیت لے کے چلو، یہی چراغ ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ الحمد للمتواحدی بجلالہ المتفردی، والصلاة دوما على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، غوث اعظمی بمنے بے سرو ساما مدد طبلے دی مدد کعبہ ایمان مدد، تو قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جہاں میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، تو دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ زباں دھل جائے پہلے، یار تھوڑا مسکرا یار، زباں دھل جائے پہلے نام جو اللہ کا نکلے، پھر اس کے بعد نے کلمہ رسول اللہ کا نکلے، تو خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو، کہ ناپاکی میں نہ لے کوئی بھی نام محمد کو، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آئی حیات لائی گئی لے گئی قضا، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے، اور محمد کی محبت دین کی شریعتی اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آئیے ہم اور آپ جی حضرت آپ کا بھی حکم سراخوں پر ہے، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات سن لیں۔ آج اس محفل میں یہاں بیٹھے ہو، اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہم جس کے 40ویں میں جا رہے ہیں، محفل ہوگی، علماء کی تقریر ہوگی، ہم سبحان اللہ بولیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔
تو بہت سے لوگ تو اس چکر میں ہے، چکر میں سمجھ رہے ہو؟ وہ چکر کیا ہے؟ دنیا کا مزہ ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کا۔ میرے سنی مسلمانوں، آج میں تمہیں ایسا ذائقہ بتا کے جاؤں گا کہ ذائقہ بن گیا ہے تو انشاءاللہ تمہارا پھر ذائقہ خراب ہو نہیں سکتا۔ آج کل ہر کوئی دیکھو بریانی کھواؤ تو بہت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ کیا بریانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو قورمہ ہتھے لگ جائے فری میں تو بڑے پیارے انداز میں بولتا کیا واہ کیا قورمہ ہے، کوئی واہ کیا تندوری ہے۔ لیکن آج تم اس محفل میں آئے ہو تو تم بریانی کی بات نہیں کرو گے، قورمہ کی بات نہیں کرو گے، تندور کی بات نہیں کرو گے۔ حضرت علامہ مولانا قاری حنیف صاحب نے تقریر کی ہے تو زبان سے بولا ہوگا واہ کیا تقریر ہے، واہ کیا آواز ہے۔ شاعر اسلام نے پڑھا ہوگا واہ کیا نعت پاک ہے۔ لیکن سنو میرے سنی مسلمانوں، واہ واہ کرنے والوں یاد رکھو، اس دھرتی پر ہمارا ایک ایسا بھی رہنما ہے جو چوٹی چٹائی پہ بیٹھا ہے، اس نے بھی ایک وقت واہ کہا ہے۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو دنیا دار تو بریانی کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ کیا بریانی ہے، واہ کیا قورمہ ہے۔ لیکن میرا پیارا آقا احمد رضا جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، روضہ انور کو دیکھا تو بولتے ہیں واہ کیا روضہ ہے۔ لیکن جب سرکار کی زیارت کی ہے، امام اہل سنت بولتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سنی مسلمانوں، تو ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو تم ایسے بیٹھے ہو، ارے ڈھنگ سے بیٹھو، انشاءاللہ اگر انداز میں بیٹھو گے، صحیح بیٹھو گے۔ اور ایک بات اور سنیں، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں تو پلپلے ہاتھ مجھے نہیں چاہیے، ایسے ہاتھ چاہیے پتہ لگ جائے یہ سنی کا ہاتھ ہے، یہ نبی کے وفادار کا ہاتھ ہے۔ ایسے ہاتھ مت اٹھاؤ پلپلے، یہ کسی ایویلے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی نیتا لیتا کے لیے نہیں ہے، آج یہ ہاتھ کسی منتری کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہاتھ اٹھیں گے تو ذکر نبی میں نبی کے لیے اٹھیں گے، غوث اعظم کے لیے اٹھیں گے۔ تو ہاتھ ایسے مت اٹھاؤ، نعرہ تکبیر تو بہت سنا خالی دو جھٹکے مارے اور ہاتھ میں ہی رکھ لیا، سمجھ رہے؟ ہاتھ ایسے اٹھاؤ تاکہ اس اندھیری رات میں اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ لیں تو سمجھ جائیں یہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مستانے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان پہ کرم فرما، جس مقصد سے آئے ہیں اللہ وہ مقصد ان کا پورا فرما۔ تو ہمارا مقصد ہے اللہ ہماری بہن مرحومہ کی مغفرت فرما، یہی تو مقصد ہے یا اور کوئی مقصد ہے؟ یہی مقصد۔ تو آپ حضرات جم کے بیٹھو گے، سبحان اللہ بولنا تو دل سے بولنا، یہ ساؤنڈ گڑھ والی سبحان اللہ ہم نہیں ضرورت ہے، بلکہ دل سے بولو، ایسی سبحان اللہ بولو کہ تمہاری آواز عرش اعظم پر پہنچے تو بخشش کا پروانہ نیچے آ جائے۔ سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ نہیں کہ خالی بہت سے لوگ تو سبحان اللہ بول رہے ہیں، بہت سے لوگ خالی منہ کھولا سمجھ گئے اپنا کام ہو گیا ہے۔ تو سبحان اللہ دل سے بولنا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار کی بارگاہ عالیہ میں درودوں کی ڈالی، محبت کی تھالی میں سجا کر بابا سے بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا والا علی سیدنا و مولانا و ملجانا و غوثنا و غیاسنا مادل جود بالکرم۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ درود شریف بھی ساؤنڈ گڑھ میں آ رہے ہیں، درود پاک ایسا مت پڑھو، درود پاک دل سے پڑھو، بہت سے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی، سمجھ گئے؟ یہ تو کام ہو گیا۔ لیکن یہ تمہارا پڑھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا جاگنا مدینے کے آقا دیکھ رہے ہیں۔ بولو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نبی کونین زندہ ہے، مدینے میں ہے تو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو تم ساؤنڈ گڑھ میں پڑھ رہے ہیں تو قبول کر لیں گے؟
تو دل سے پڑھو اور اس انداز میں پڑھو جیسے امام اہل سنت فرماتے ہیں، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، احمد رضا فرماتے ہیں، اور اس انداز میں فرماتے ہیں میرے پیارے اعلیٰ حضرت کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہاتھ اٹھا کر بولو نعرہ تکبیر، ایسا ہاتھ اٹھاؤ مدینہ منورہ میں صدیق نے ہاتھ اٹھایا ہے تو صداقت مسکرانے لگی ہے، عمر فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھایا ہے عدالت مسکرانے لگی ہے، عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا ہے سخاوت مسکرانے لگی ہے، مولا علی نے ہاتھ اٹھایا ہے شجاعت مسکرانے لگی ہے، ارے کربلا میں حسین نے ہاتھ اٹھایا ہے سر کو کٹایا ہے تو شہادت مسکرانے لگی ہے، غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا ہے غوثیت مسکرانے لگی ہے، خواجہ پیا نے ہاتھ اٹھایا ہے چشتیت مسکرانے لگی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھایا ہے رضویت مسکرانے لگی ہے، شاہ جی میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے شعریت مسکرانے لگی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھایا ہے سنیت مسکرائی، اور جب سنیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو جنت مسکرانے لگی۔ ایسا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ اٹھانا بھی قبول ہو، تڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کر بولیے زیادہ نہیں میں آپ سے بلواؤں گا سبحان اللہ، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، ایک جگہ 3 بار ہم نے کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، چوتھی بار بولا چل اٹھ اللہ، یادوں پڑ گئی نیچے سبحان اللہ، تو زیادہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پاؤں گا، ہاتھ بھی اب نہیں اٹھواؤں گا، اس لیے کہ یہ وقت اب ہاتھ اٹھانے کا نہیں سننے کا ہے، ایک جگہ تقریر ہمارا وقت بعد میں ہی آتا ہے، تو ایک نوجوان کہنے لگا مولانا تقریر تمہاری 1.5 گھنٹہ سنوں گا 2 گھنٹہ سن لوں گا، ناشتہ بہتر دوں گا، نذرانہ اچھا دوں گا، لیکن ہاتھ اٹھانے کو مت کہیو۔ میں نے کہا مجھ سے یہ الرزی ہے کیا؟ بولے بات یہ ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھ چکے ہیں اب کچھ نہیں بچا ہے، ٹانگیں بچی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے زیادہ تم سے ہاتھ بھی نہیں اٹھوائے جائیں گے، تڑپ کر بول دیجئے اور مچل کر بولیے یا رسول اللہ، اور ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ نعت پاک کے چند شعر سن لیجئے اور دل سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مدت سے تمنا ہے، کہ مدت سے تمنا ہے یہ موری جگریا ماں، مدت سے تمنا ہے کہ مدت سے تمنا ہے یہ موری جگریا ماں، اور کب ہم کو بلے ہوگے، کب ہم کو بلے ہوگے تم طیبہ نگریا ماں، کب ہم کو بلے ہوگے تم طیبہ نگریا ماں، کب ہم کو بلے ہوگے تم طیبہ نگریا ماں، مدت سے تمنا ہے کہ ہم پلکیں بچھا بیٹھے۔ شاہ جی میاں سے جس کو پیار ہے وہ سبحان اللہ بولیں، کہ ہم پلکیں بچھا بیٹھے توہری ڈگریا ماں، کہ
اے شاہ جی مورے آجا، اے شاہ جی مورے آجا، اس دل کی کٹھریا ماں، اے شاہ جی مورے آجا، اس دل کی کٹھریا ماں، کب ہم کو بلے ہوگے تم طیبہ نگریا ماں۔ اور خواجہ پیا کی کٹوریا بھی سماعت کریں، تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ کہ کیا بات ہے خواجہ کے ایک ادنا اشارے سے، اور بھر لائے انا ساگر، بھر لائے انا ساگر، چھوٹی سی کٹوریا ماں، بھر لائے انا ساگر، بھر لائے انا ساگر، چھوٹی سی کٹوریا ماں۔ لیکن حضرت مولانا قاری ارشاد صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم بھی بہت دیر سے سوچ رہے تھے کم موقع ملے گا، کم موقع ملے گا، لیکن ہمارے سینے کے اندر بھی دل ہے، بولو دل ہے نہیں تو ہم بھی مہمان ہیں، میرے ساتھ میں نا انصافی ہونا چاہیے، انصافی ہونا چاہیے، انصافی ہونا چاہیے۔ تو میرے دل میں، سینے میں بھی ایک دل ہے، وہ دل میں ایک آواز بار بار گونج رہی تھی کہ جب موقع ملے گا تو یہ پڑھیں گے کہ دیکھت ہیں کہ کب تک تم بگڑی نہ بنے ہوگے، کہ دیکھت ہے کہ کب تک تم بگڑی نہ بنے ہوگے، اور سر پھوڑ کے مر جائیں، سر پھوڑ کے مر جائیں ہم تمہاری توریہ ماں، سر پھوڑ کے مر جائیں ہم تمہاری سر پھوڑ کے مر جائیں ہم تمہاری توریہ ماں۔ لیکن یہ محلہ ہے، اس کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کرے، تڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ کہ منی نظریہ سے سرکار اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ پہنچے تو دل کی آواز کی آقا میں آپ کی زیارت روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن ہو گئے تو سرکار اعلیٰ حضرت کا دل بول رہا ہے کہ میں نیچی نظریہ سے ڈھونڈت ہوں چرن تورے، اور تم جائے چھپے بیٹھے، تم جائے چھپے بیٹھے ایک اونچی اٹریا ماں، تم جائے چھپے بیٹھے ایک اونچی اٹریا ماں، مدت سے تمنا ہے یہ موری جگریا ماں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آئی حیات لائی گئی لے گئی قضا، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے۔ ادھر قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو، ہر نفس والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے، بولو ہے نہیں، چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے۔ اس کو ہم چکھنا نہیں کہیں گے کہ ایک صاحب عورت اٹھی، اس نے ایک روٹی لی اور اس روٹی پہ 12 بوٹی اور 12 بوٹی کھا جائے، روٹی کھا جائے تو اسے چکھنا کہو گے؟ ہم اسے چکھنا نہیں کہیں گے۔ میرے سنی مسلمانوں، آج میں تمہاری دعوت کروں، کھانا اگر تھوڑا سا اس میں مسٹیک ہو جائے
نمک تیز ہو جائے، ایک کھانے کا ذائقہ خراب کر دیا ہے۔ لوگ کھانا کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بولتے کس نے پکایا ہے؟ بولو انہوں نے پکایا، بولے یار ذائقہ خراب کر دیا، بریانی خراب کر دی ہے۔ تو کھانے کا ذائقہ تلاش کر رہے ہو، بریانی میں ذائقہ ڈھونڈ رہے ہو، ادھر ادھر ذائقہ ڈھونڈ رہے ہو، لیکن میرے سنی مسلمانوں، موت بھی ایک دن آئے گی، اس کا ذائقہ بھی ہے تمہارے پاس میں، اس کے ذائقے کی کوئی فکر نہیں ہے، ذائقہ خراب کر رہے ہیں، کھانے کا ذائقہ تلاش کر رہے ہیں۔ آج وہی تمہیں ذائقہ بتا کے جاؤں گا کہ جس نے موت کا ذائقہ صحیح کر لیا ہے، انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، میرے پیارے دوستو، یہ ہر پور ہے، کیا ہے؟ ہر پور ہے، ہر پور یا ہر پور؟ ہر پور حسن، سبحان اللہ۔ اس میں شادی ہوئی کسی کی؟ ارے شادی نہیں ہوتی تو یہ ہریالی کہاں سے ہوتی؟ اچھا شادی ہوئی ہے تو چلو میں حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی بارات، ان کی شادی ہوئی ہوگی، ارے ہوئی نہیں، انہوں نے سہرا باندھا، ان کے ابو بولتے ہوں گے بس کھڑی نہر پہ ہے، بس لگی نہر پہ ہے، اے باراتیوں گھر سے نکلا۔ تو جب باراتی گھر سے نکلے ہوں گے، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں اٹھلا کے چلے ہوں گے، آواز آئی بس لگی ہوئی ہے، بولے کرایہ فری، بیٹھو، جتنے آج میرے بیٹے، میرے حافظ کے، میرے قاری کے باراتی ہیں، ان کے لیے کرایہ فری ہے۔ بارات جب پہنچی ہے لڑکی والے کے گھر تو آواز آئی ہوگی ناشتہ لگا ہوا ہے، اب ناشتہ فری ہے، پیپسی فری، سموسا فری، رس گلہ فری، کرسی فری، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ دی، مرغے کی ٹانگ پھاڑ دی، فری، آنا فری، جانا فری، کرایہ فری۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، آج تم جاگ رہے ہو، نبی کی محبت میں جاگ رہے ہو، تم غوث اعظم کی محبت میں جاگ رہے ہو، کوئی اپنی پھوپھی کی مغفرت کے لیے جاگ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی مغفرت کے لیے جاگ رہا ہے، آج یہاں پر کوئی اپنی چچی کی مغفرت کے لیے جاگ رہا ہے۔ لیکن سنو میرے سنی مسلمانوں، ایک دنیا دار کے، حافظ قرآن کے ہم باراتی بن گئے ہیں تو کرایہ فری ہو گیا ہے، ناشتہ فری ہو گیا ہے، کھانا فری ہو گیا ہے، تو آؤ اس نبی کی محبت میں ایک رات گزار دے تو کل قیامت کے دن پروردگار میرے آقا کے، میرے سرکار کے، مدینے والے کے ماتھے پر جب شفاعت کا سہرا ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب شفاعت کا سہرا بند گیا ہے، اب تمہارے باراتی کدھر ہے؟ تو میرے آقا عرض کریں گے مولا یہ سب میرے باراتی ہیں، یہ سب میرے باراتی ہیں۔ تو پروردگار عالم کی رحمت بولے گی اے محبوب جتنے تیرے باراتی ہیں انہیں اعلان کر دو اور انہیں پیغام دے دو کہ دنیا کا باراتی جب بنتا ہے تو اس کے لیے کھانا فری ہے، کرایہ فری ہے، ناشتہ فری ہے، لیکن یہ محبوب جو تیرا آج باراتی بن گیا ہے اس کے لیے جنت فری ہے، جنت کی حوریں فری ہے، جنت کی نہر فری ہے، جنت کوئی کوشش نہیں کر رہے، تڑپ کر بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سنی مسلمانوں، میرے پیارے دوستو، جس نے موت کا ذائقہ صحیح کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ تو موت کا ذائقہ صحیح کیسے ہوگا؟ آؤ شاعر اسلام بڑے پیارے انداز میں بولتے ہیں کہ درد عشق نبی، درد عشق نبی میرے سینے میں ہے، درد عشق نبی میرے سینے میں ہے، کہ درد عشق نبی میرے سینے میں ہے، اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا ذاکر حسین صاحب قبلہ،
نعرہ تکبیر کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، درد عشق نبی میرے سینے میں ہے۔ تو ہم موت کا ذائقہ خراب کرنے میں لگے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے، یہ خوب جانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ بولو آئے گی؟ اچھا یہ بتاؤ کہاں آئے گی؟ کوئی پتہ نہیں کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے سنی مسلمانوں، آج ہمارا دل اس ذکر رسول میں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ مسجدوں میں ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ہمیں مرنا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تو ہمیں موت کا ذائقہ بھی صحیح کرنا چاہیے، تاکہ موت جب آئے تو میں دنیا سے غلام رسول بن کے جاؤں۔ میرے گھر والے روتے ہو لیکن میری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انشاءاللہ موت کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ چلو پڑھو پڑھو، ارے تم پڑھو بہت پہلا چاند کیا ہے؟ ارے وہ پڑھو، کڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے سنی مسلمانوں، ہم میں اتنی خامیاں ہیں، اتنی کمی ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ولیوں کے تاجدار ہیں، مولا علی کے پہلے خلیفہ ہیں۔ خواجہ حسن بصری بچپنے کا عالم ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے میری پیاری امی، آج مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں لیکن تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، میں اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہوں لیکن درود پاک پڑھتے پہ دل نہیں لگ رہا ہے۔ اے میری پیاری امی، تم نے زندگی میں کوئی حرام لقمہ تو نہیں کھا لیا، کوئی ایسا دانہ تو نہیں کھایا ہے جو اللہ ناراض ہو گیا ہو، اس کا رسول ناراض ہو گیا ہو؟ میرے پیارے سنی مسلمانوں، آپ کی ماں بولتی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خوب غور کر لیا ہے، کوئی ایسا میں نے دانہ نہیں کھایا ہے، لیکن آپ پھر بولتے ماں غور سے دھیان تو کر لے۔ آپ کی ماں سوچنے لگتی ہیں، سوچتے سوچتے آپ کی ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ کی ماں رونے لگتی ہیں اور اپنے لگتے جگر خواجہ حسن کو سینے سے لگاتی ہیں اور ارشاد فرماتی، بیٹا مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک دن نہیں بلکہ ہمارے گھر میں 4 دن کے فاقہ ہو گیا تھا، 4 دن سے چولہا نہیں جلا، تو میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی، تو میں پڑوس کے دیکھا کہ میں نے ایک شہد کا ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے اور اس شہد کے ڈبے سے ایک قطرہ شہد لے لیا تھا، ایک قطرہ شہد لے لیا، پڑوسن سے پوچھا نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، ایک قطرہ شہد لے لیا۔ خواجہ حسن بصری بولتے ہیں ماں، اسی قطرے کا خون بنا ہے، اسی خون سے دودھ بنا ہے، وہی دودھ میں نے پیا ہے جو آج نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ میرے سنی مسلمانوں، خواجہ حسن کی ماں بڑی پرہیزگار متقی ہیں، صرف ایک قطرہ شہد کھا لیا تھا تو بیٹے کی زندگی پہ کیسا اثر پڑا، اور یہاں تو پورے گٹھے کے گیہوں کھا گئے۔ بات غلط تو نہیں ہے؟ اس ٹائم یہ گیہوں کا موسم چل رہا ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، کل ہم انہی کے حفاظت کرنے والے تھے، انہی کو دیکھنے والے تھے، انہی کو بچانے والے تھے، لیکن آج ہم ان کو کاٹ کاٹ کیوں رہے ہیں؟ میرے پیارے سنی مسلمانوں، کسی سے پوچھا کہ کل تم اسے رکھا رہے تھے کوئی جانور نہ آ جائے، اور آج تم اسے کاٹ کیوں رہے ہو؟ تھوڑی دیر سن لیجئے، اس کے بعد میرے پیارے سنی مسلمانوں، کل گیہوں کو ہم بچا رہے تھے، آج کاٹ کیوں رہے ہیں؟ آواز آئی، سنو مولانا، کل بچا اس لیے رہے تھے کہ یہ ہرے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، نبی کا ہریالہ گنبد ہے اس میں ملے ہوئے تھے، تب تک ہم انہیں بچا رہے تھے، اب انہوں نے رنگ بدل دیا ہے،
دوسرے رنگ میں آ گئے ہیں تو اب ان کی خیر نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جب تک ہرے رنگ میں تھے ہم دیکھ ریکھ کر رہے تھے اور یہ رنگ سے جدا ہوئے انہیں کاٹ کے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ تو میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہم نظر ہماری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کھیت والا جائے گٹھا میں اپنے گھر لاؤں، نظر بچی اٹھایا گٹھا گھر پہ لا کے پھینک دیا، جلدی کوٹ لے، کوٹ کاٹ کے رکھا پیس پاس کے۔ بتاؤ تم نے اس کھیت کے دانے اٹھائے ہیں، اس کھیت کے مالک سے نہیں پوچھا ہے، تم نے وہ گٹھا اٹھا کے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اب وہ آٹا بیٹی بھی کھائے گی، بولو کھائے گی نہیں کھائے گی؟ بیٹا بھی کھائے گا، ماں بھی کھائے گی، باپ بھی کھائے گا۔ تو بتاؤ اس دانے جو تمہارے بچے تمہارے بیٹی بیٹیوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں اس سے خون بن رہا ہے، بتاؤ وہ خون فرما بردار بنے گا؟ بولیے نہیں بنے گا۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں تم اپنی زندگی کی طرف دیکھو، تمہاری گود میں تمہارا بیٹا مسکرا رہا ہے، تمہاری گود میں تمہاری بیٹی مسکرا رہی ہے، تو تم دنیا کا ذائقہ مت دیکھو بلکہ ذائقہ دیکھنا ہے تو دیکھو کوئی ایک دن ہمیں موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ اگر موت کا ذائقہ ہمارا صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی خیریت ہے اور وہاں پر بھی خیریت ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں تو نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، آج ہمارا ذکر رسول میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور بہت سے نمازی تو ایسے نمازی ہیں کہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، انہیں دیر سو رہے ہیں، انہیں کان میں کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ جو سوتا ہے انداز ایسو ایک ماسٹر بولا بتا رہا ہے خوب ٹہلی، جتنے ٹہلتے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی اچھے رہو گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیند جب آتی ہے تو سنانے والے کا ذہن خراب ہوتا ہے، جو سننے والا سن نہیں رہا نیند کے جھوکے مار رہا ہے۔ ماسٹر بولا کہ دہلی میں قطب مینار ہے، آگرے میں تاج محل ہے، تو ایک جھوکے مار رہا تھا، ماسٹر نے اسی بچے کو اٹھایا، میں نے کیا کہا تو نے سنا؟ بولے میں نے سنا تھا۔ بولے کیا سنا تھا؟ بولے بول رہے تھے کہ آگرے میں تاج محل ہے۔ بولے ہاں۔ بولے کہہ رہے تھے کہ دلی میں کتا بھی مار، سمجھو قطب مینار کو سمجھ میں آئے کہ کتا بیمار ہے۔ تو اس لیے جاگو اور جاگ کر سمجھو کہ نماز پڑھنے نمازی مسجد میں جا رہا ہے، ادھر اذان ہو گئی ہے، اذان ہونے کے بعد میں جب دروازے پہنچتے ہیں تو دوسرا آیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے نماز پڑھے گا، رک جاؤ یار ابھی صلاۃ تو ہوئی ہے، ابھی صلاۃ ہی تو ہوئی ہے۔ تو مسجد کے دروازے میں بیڑی لگائی اور وہیں پر دھواں خوب فٹافٹ پھینک رہے ہیں۔ میرے سنی مسلمانوں تم اللہ کی عبادت کرنے گئے ہو، مسجد کے دروازے پر بیڑی پی رہے ہو، اس کے بعد میں اندر جا کے دو بار ایسے کر کلی کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے تمہارا منہ جو ہے بیڑی کی اس بدبو سے بسا ہوا ہے، اب بتاؤ اللہ کا پاک نام ہے اور اس پاک نام کو تم اس زبان سے لے رہے ہو، اللہ تمہاری نمازیں قبول کرے گا؟ بولو نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے دل نہیں لگ رہا ہے۔ ایک نماز میں پہنچتا ہے دل نہیں لگ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ نماز بہت جلد پڑھا دی جائے، امام جلد پڑھا دی جائے۔ ادھر امام نے نماز پڑھانے کے بعد جب دعا مانگی ہے تو آج کل دعا مانگ کیسی رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ ایسے کر لیں بہت جلدی ہو جائے، مجھے باہر جانا ہے، یہ لے کے آنا ہے، وہ لے کے آنا ہے، آمین۔ ادھر امام دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور ادھر یہ ایسے کر رہے ہیں آمین۔ بہت سے لوگ اوپر نظر اٹھاتے ہیں، یہاں پر یہ پلستر صحیح نہیں ہوا ہے، آمین، یہاں پھول نہیں بنا ہے، آمین، یہاں پر یہ ہوتا، آمین، بڑی دیر لگ گئی، آمین۔ تو ایسے کیا صابن لگا رہے ہیں؟ صابن دعا نہیں مانگے، صابن لگا رہا ہے آمین آمین آمین۔ اور جب ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایسے کر ہاتھ پہ اتنی تیز بھاگے، پلاسٹک کی پہن کے آئے، چمڑے کی لے کے بھاگ گئے، پلاسٹک کی پہن کے آئے چمڑے کی لے کے بھاگ گئے ہو۔ اے میرے سنی مسلمانوں موت کا ذائقہ اچھا کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اچھا وضو بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ تو دل یہ بولے کہ سر سجدے میں ہے لیکن سر خدا کی بارگاہ میں ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
اور خالی بہت سے لوگ تو سجدہ کیا کر رہے ہیں؟ جڈے مار رہے ہیں، جڈے سمجھے۔ رکوع میں گئے تھوڑی دیر گزر کی، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں سبحان رب الاعلی پڑھنا چاہیے سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، لیکن سجدے میں جا کے سبحان رب فوراً اڑے، سلام ایسے سلام پھیر گئے اور فوراً تیار ہو گئے۔ میرے سنی مسلمانوں، یہ تم سانپ کی طرح پھن کیا مار رہے ہو؟ سجدے میں سر رکھو، انشاءاللہ وہ سجدہ تو خدا کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا ہے تو دنیا سے جائے گا، گھر والے روتے ہوں گے لیکن تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ میرے سنی مسلمانوں، نماز پڑھو تو قاعدے کے ساتھ میں پڑھو، نماز پڑھو تو محبت کے ساتھ میں پڑھو، اور ذکر نبی سنو تو دل سے سنو۔ میرے پیارے بھائیو، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے ذائقے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں پڑھنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں روزے رکھنا چاہیے، ہمیں دنیا میں قاعدے سے رہنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ رب العزت جنت نصیب فرمائے۔ جن کے ہم 40ویں میں آئے ہیں، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہماری اس پیاری پیاری بہن کو اللہ تو جنت عطا فرما، ان کے بیٹوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اپنی تقریر کو روک رہا ہوں اور ناسی پڑھ دو کوئی۔ ابھی سننے کا موڈ نہیں۔ اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ کافی دیر ہو گئی تو ایک بڑے بوڑھے اڑے، کبھی ادھر ڈنڈا لہرانے کبھی ادھر۔ میں نے کہا بڑے بوڑھے جی دادا تم کیوں ادھر ٹہل رہے ہو؟ بولے تم تو بکے جاؤ، میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں جو تم کو بلا کے لایا ہے۔ تو یہی بیٹھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا تڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اجمیر میں خواجہ کو دیکھو، بغداد میں غوث اعظم کو، کہ اجمیر میں خواجہ کو دیکھو، بغداد میں غوث اعظم کو، اور جب امتی ایسے ایسے ہیں، جب امتی ایسے ایسے ہیں، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب امتی ایسے ایسے ہیں، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ محمد کی غلامی ہے سنتی آزاد ہونے کی، خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی۔ تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے موت کا ذائقہ صحیح کر لیا ہے اسے کیسا رہنا چاہیے۔ آؤ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ مدینے کا ایک واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ آج ہم بھی ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے تو باپ دل میں سوچتا ہے بلٹ مل جاتی،
बुलेट मिलती बुलेट, चाहे वो 1 महीने में 3 महीने में टकरा जाए, कोई फिक्र नहीं है। तो बाप के दिल में तमन्ना है, लेकिन बेटी वाला भी दिल में तमन्ना कर रहा है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, चाहे मुझे कर्ज लेके मोटरसाइकिल देना पड़े। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लड़कों वालों में ही कमी नहीं है, लड़की वाले भी उतरा था गाड़ी भरा। मेरे सुन्नी मुसलमानों कहते फिर अल्लाह, बोले क्या है? बोले अरे हमारा जुगाड़ वहां पर बनवा दो, हम गाड़ी देने को तैयार हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, इधर वो दिल में सोचे हुए हैं कि मोटरसाइकिल मिल जाए, लेकिन रिश्ता देखे जा रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें मौत का जायका सही करना है तो तुम बेटी का रिश्ता तलाश करो। तुम मंजिला वाला मत देखो, जिम्मेदार मत देखो, जमीन वाला मत देखो, बल्कि देखो ये नमाज पढ़ने वाला है, ये कुरान शरीफ पढ़ने वाला है, ये सुन्नी टनाटन है, तब इंशाअल्लाह अगर गरीब भी है तो चल जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन आजकल चल तो सब कुछ रहा, चाय चलेगी, मेहमान का चाय चलेगी, पेप्सी चलेगी, और ये पेप्सी तो ऐसी चल रही है, मेहमान घर में आया एक बोले पेप्सी लिया तो 2 पेप्सी आई, एक अपने आप थामी, एक मेहमान को थमा दी। समझ रहे? बेटी बेटा देख रहे हैं, लेकिन इधर इसने ढक्कन को टक से फौरन गुड़ुर गुड़ुर बिस्मिल्लाह से नहीं पड़ी। समझ रहे? उधर मेहमान ही बगैर बिस्मिल्लाह लग रहे। समझ रहे? बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, बेटी मुंह तक रही है, मुन्नी मुंह तक रही है, मुन्ना मुंह तक रहा है, ये दोनों बेगैरत पी रहे हैं। गलत तो नहीं है, दोनों बेगैरत पी रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पर अगर बच्चा छोटा सा बैठ जाता है, अगर कोई खाना खाता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, तो उसे हर लुकमे पे 70 नेकियां मिलती हैं, और खाने से फारिग होता है तो एक हज्जे उम्रा का और एक हज्जे उम्रा का उसे सवाब मिल जाता है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, जिस खाने पे छोटा बच्चा बैठ जाए वो साथ में खाना खाए, आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा। वाह वाह, ये पेप्सी दोनों पी गए, बेटी देखती रही, बेटा देखता रहा। बहुत से लोगों के साथ हेलो बोले हाँ लड़की को जोड़ा पहनाने आ रहा है, जोड़ा। गलत बात नहीं सुने, मौत का जायका खराब कर रहे हो। जोड़ा पहनाने बोले आ जाओ, बोले कितने आ रहे हो? 45। समझ रहे? एक जोड़ा 45 जा रहे हैं लेके, कितना भारी जोड़ा है। ये शरीयत में कहीं है कि तुम गरीब के घर, लड़की वाले के घर 45 जोड़ा ले पहनने जाओ, पहनाने जाओ। नियत ये होती 45 जाएंगे तो एक जोड़ा ले जाओ, 45 लेके आएंगे। समझ रहे हो? तो पता लगा पहले ही बारात कर दी है। उस बेटी के बाप के दिल से पूछो जो अपनी बेटी की रात के अंधेरे में उसे नींद नहीं आ रही है, बिस्तर है लेकिन नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे करूंगा, अल्लाह कुछ सामान पैदा कर दे ताकि मेरी बेटी का निकाह हो जाए। वो बाप को नींद नहीं आ रही है, तुम 45 जाकर देख रहे हो, 500 बारात में जा रहे हो। मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये शरीयत में कहीं नहीं है। अरे मोमिन मोमिन वो होता है जो एक मोमिन दूसरे मोमिन को तकलीफ ना पहुंचाए, वो मोमिन होता है। लेकिन तुम अड़े हुए हो। मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये कितना अड़ा हुआ था कि जब तक बुलेट नहीं मिलेगी नहीं करूंगा, बुलेट नहीं मिलेगी नहीं करूंगा। तो एक लड़की वाला आ गया, भैया कर ले, बोले बुलेट, बोले दूंगा। लेकिन बुलेट इधर तय हुई, दिन तारीख हुआ, बारात जाने वाली थी, 1 महीना बाकी रह गया जब तक दूल्हे की नाक पे फोड़ा निकला। क्या निकला? फोड़ा। वो फोड़ा से फुंसी से फोड़ा बना, बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया। अब डॉक्टर ने कहा हमारे बस की बात नहीं, ये सर्जन को दिखाओ। तो पीलीभीत पहुंचे, सर्जन बोला ये अगर बेटा बचाना है तो जड़ से कटेगी, जड़ से कटेगी तब इसकी जान बचेगी। अब सोच रहा है जड़ से कट गई तो बुलेट नहीं मिलेगी। फिर दिल में सोचा कोई बात नहीं, अमेरिका बोल रहा है, प्लास्टिक की नाक बना रखी है। मेरे प्यारे भाइयों, इधर जड़ से कटी प्लास्टिक की अमेरिका से मंगवाई, लगी। जब नाक लगी दूर से तो बड़े सोने लग रहे हैं।
بڑے اچھے لگ رہے ہیں. جیسے آج کل دیکھو دور سے پیر بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنے اچھے پیر لگ رہے ہیں, واہ واہ کتنے اچھے ہیں. قریب آئے تو دیکھا ان پانچوں میں انگوٹھی, اس میں بھی انگوٹھی, تو پتہ لگا یہ پیر نہیں ہے تو بساط کھانے والا. یہ پیر نہیں ہے, یہ تو بساط کھانے والا ہے کہ 10 انگوٹھی پہنے پھر رہا ہے. میرے پیارے بھائیو دور سے بہت اچھے لگ رہے ہیں, قریب دیکھا تو جتنی ہندوستان میں دراریں ہیں اس سے زیادہ اس کی ناک میں دراریں پڑی ہوئی ہیں. لیکن بلٹ ہاتھ سے نہ چلی جائے. سہرا باندھا گیا, جب سہرا باندھا گیا بارات لڑکی والے کے گھر پہنچی, قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے تو اتفاق عزت امام چلے گئے تھے, دوسرے مؤذن صاحب جو رہتے تھے وہی بستہ لے کر آ گئے. اور بہت سی جگہ جتنی خرافات ہے امام سے مت پڑھوئیو, ہم قاضی ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم قاضی, ہم سے پڑھواؤ. میرے پیارے بھائیو قاضی صاحب گئے نکاح پڑھانے, اکلا رہے تھے تو انہیں اعوذ باللہ پڑھایا, بہت دیر تک آ کرتے رہے. تو دولہا کے ذہن میں ہو سکتا ہے جتنی ایر لگاؤ گے اتنا ہی مضبوط نکاح بنے گا. تو اس نے بھی کی, اس میں چھینک آ گئی, اور جب چھینک آئی تو قاضی بھی گھبرا گئے, جو قریب میں بیٹھے وہ بھی ڈر گئے کہ بڑی اچھی چھینکیں دیکھی ہیں لیکن اتنی ہائی فائی چھینک نہیں ہے کہ پوری ناک نیچے گری. جب ناک نیچے گری تو دیکھا ٹٹول گئی, یہ تو ناک ہے سیرے, ہٹا کے دیکھا لڑی سیرے کی تو دولہا نہیں مرگٹ کھانے سے اٹھایا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لڑکی کا باپ بولا ہے نکٹے, بلٹ تو بلٹ ہے, تجھے پلاسٹک کی سائیکل بھی نہیں دوں گا. تو پتہ لگا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اس سے پہلے مان جاؤ اگر بیٹی کو دیکھو تو تم یہ مت دیکھو یہ جہیز کتنا لے کر آئے گی, بلکہ دل میں یہ سوچو کہ میری لڑکے کی دلہن آئے, میری بہو آئے تو دنیا کا سامان لے کر نہیں آئے بلکہ آخرت کا سامان لے کر آئے, سینے سے قرآن لگا کے آئے. مجھے دونوں جہان کی نعمتیں مل جائیں گی. لیکن میرے سنی مسلمانوں, بیٹیوں کو تم آج سے موٹر سائیکل دینے کی فکر مت کرو, تم ماروتی دینے کی فکر مت کرو. اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, مولا وہ لوگ اور ہیں جو اپنی بیٹیوں کی موٹر سائیکل کی فکر کر رہے ہیں. میں نبی کا دیوانہ ہوں, میں فکر یہ کر رہا ہوں یا اللہ میری بیٹی کو قرآن شریف کی دولت عطا فرما, میری بیٹی کو قرآن شریف پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ میری بیٹی قرآن شریف جہیز میں لے کر جائے گی تو میں دونوں جہان کی نعمتیں دے دوں گا. میری بیٹی اپنی سسرال میں قرآن شریف پڑھے گی تو سسرال میں پڑھے گی, اس گھر میں بھی برکتیں ہوں گی, مجھے بھی ثواب ملے گا. بولو مجھے بھی ثواب ملے گا. تو بیٹیوں کو فکر کرو آج سے کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن شریف دو, لیکن قرآن شریف کی کوئی فکر نہیں ہے, موٹر سائیکل کی فکر ہے. میرے پیارے بھائیوں, سنی مسلمانوں, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. ایک مرد مومن نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک مرد مومن سے کر دیا ہے. نکاح جب ہوا, نکاح ہونے کے بعد میں 3 ماہ کے بعد وہ باہر چلا, اپنی بیوی کو وصیت کر رہا ہے. اے میری پیاری ماں بہنوں تم بھی سنو, جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہیں, اور فرما بردار کس کی ہے بتاؤں تمہیں؟ نماز کی نیت سے کبھی نہیں نہا رہی ہیں آج کل بہت سی عورتیں, نماز کی نیت سے نہیں, جمعرات والے دن اس نیت سے ہے, نہانے کے بعد میں بوا سن رہی ہے, بولے بات کا بولے 10 بیویوں کی بول دی ہے, 10 بیویوں کی بول دی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 بیویوں کی کہانی سن رہی ہے. لڈو اتنے موڑے پہلے ہی رکھ دیے, ٹھاکے نہیں اگار رکھ دیے, سمجھ رہے ہیں؟ ادھر لکڑہارے کی کہانی 10 بیویوں کو سنائی جا رہی ہے, لیکن وہ 10 بیویاں اپنے شوہر کی ایسی فرما بردار ہیں, آواز دیتی ہیں کہ تو میری کہانی سن رہی ہے لیکن میں تیری نہیں سن رہی ہوں, اس لیے کہ تو اپنے شوہر کی نہیں سن رہی ہے, اپنے شوہر کی تو سن لے, اللہ تیری سن لے گا. میرے پیارے سنی مسلمانوں, تو 10 بیویوں کی کہانی سنتی ہے, اور جب عورت غور سے سنتی ہے تو ہاتھ ایسے رکھ لیتی ہے. جب غور سے کوئی بات سنے تو ایسے ہاتھ رکھ لیتی ہے. میری پیاری ماں بہن سن, اللہ نے
تجھے وہ دولت عطا کی ہے کہ قرآن شریف تیرے گھر میں ہو تو دن رات نہیں بلکہ جمعہ والے دن تو کھول لیا کرو. جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر جنت کی کیاری بن جاتا ہے. لیکن تم نہانے کا انداز یہ ہے, نہانے کے بعد میں بال کاٹنے کا انداز یہ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیارے امتیوں, اپنی بیٹیوں کو درس دینا کہ اگر وہ غسل کر کے نہا کے اگر وہ بال کاڑیں تب بھی اپنے گھر کے اندر رہیں, پردے میں رہیں. لیکن آج کل بال کیسے کر رہے ہیں, آنگن میں کھڑا ہو گیا پورا کنگا مار کے جب تک دروازے سے آواز آئی بالوں سے پھکنا لے لو, سمجھ رہے, تو وہی بال لیے اے میری پنکی لے پھکنا لیا, تو بالوں سے پھکنا, بالوں سے منہ پھلی. میرے سنی مسلمانوں, اے میری پیاری ماں بہنوں, تم موت کا ذائقہ خراب کر رہی ہو اور ان بالوں کو پردے سے رکھنا چاہیے. جو عورت اپنے بالوں کو پردے میں نہیں رکھتی ہے, اتنا مہین دوپٹہ اوڑھتی ہے کہ بال دور سے نظر آئے, آقا فرماتے ہیں نماز نہیں ہوگی. بلکہ میرے آقا ایسا درس دے رہے ہیں, عائشہ صدیقہ تمام مومنوں کی ماں ہے, بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں نابینا صحابی آتے ہیں جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے عائشہ پردہ کرو, تو آپ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آنے والا تو نابینا ہے لیکن اسے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے عائشہ تمہیں تو دکھائی دے رہی ہے, سبحان اللہ, تمہیں تو دکھائی دے رہا ہے, پردہ کرو. لیکن آج پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں نیک خاتون ہے اور جب اس کا شوہر چلا آواز دی بی بی جب تک میں نہ آ جاؤں تم اس گھر کے دروازے سے باہر قدم مت رکھنا. نیچے میکا تھا, نیچے والے چھت کے نیچے میکا تھا, اوپر 2 منزلے پہ خود رہتی تھی. میرے سنی مسلمانوں فاصلہ کتنا ہوگا, تھوڑا تو ہی فاصلہ ہوگا. لیکن جس نے موت کے ذائقے کی فکر کی ہے, مدینہ منورہ کی وہ دھرتی گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ شوہر چلا گیا ہے لیکن باپ جب بیمار پڑتا ہے اسی عالم میں باپ آواز دیتا ہے میری بیٹی آ, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ بیٹی جب باپ کی آواز سنتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے. ارے وہ تو باپ کی آواز ہے. اس گاؤں کی بیٹی دوسرے گاؤں میں ہے, اگر اس گاؤں کا کوئی بھی چلا جائے اسے دیکھ کے مسکرانے لگتی ہے, چاہے وہ اپنی برادری کا ہو یا نہ ہو. لیکن بیٹی سمجھتی ہے یہ میرے گاؤں کا ہے, یہ میرا بھائی آ رہا ہے, تو مسکرانے لگتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. تو بتاؤ باپ کی آواز جب بیٹی نے سنی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس لیے کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. آج کل بیٹے محبت نہیں کرتے جتنی بیٹیاں کرتی ہیں. غلط تو نہیں ہے, اور اگر جس کو غلط لگتی ہو تو آزما کے دیکھ لیا. اندھیری رات میں اے میرے منجلے پانی لے آئیے, تو منجلے جاگ بھی رہا تب پانی لے کر آ. تو بیٹی کے سر میں درد ہے, پھر بھی بیٹی یہ نہیں کہی ابو میرے سر میں درد ہے. یہ اندھیرا ہے تب بھی نہیں, اندھیرے کی پرواہ نہیں کرے گی. یہ دیکھے گی کہ میرے ابو نے آواز دی ہے, اس باپ نے آواز دی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلائی ہے, اس باپ نے آواز دی ہے جنہوں نے مجھے چلنا سکھایا ہے, جنہوں نے مجھے گود میں لوریاں دے دے کے سلایا ہے. باپ بیٹی باپ کی آواز سنتی ہے. میرے سنی مسلمانوں اندھیرے میں اٹھتی ہے اور اٹھ کر ٹھوکر بھی لگ جائے جب بھی برداشت کرتی ہے. میرے سنی مسلمانوں باپ کو پانی دیتی ہے تو اس بیٹی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ باپ کے سینے میں سانس ہے, آواز دے رہا ہے یا اللہ یا اللہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز دی کہ تیرے باپ کی بڑی حالت خراب ہے, لیکن بیٹی سن کر نیچے دوڑ کر آنا چاہتی ہے, اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہے. لیکن دروازے پہ آئی تو شوہر کا فرمان یاد آ گیا, شوہر کی وصیت یاد آ گئی. وہیں پر قدم روک لیے ہیں, روتی ہوئی پھر
अंदर हुजरे में पहुंचती है। 3 दिन के बाद आवाज आती है, ए अब तो बाहर निकल के अपने बाप का चेहरा देख ले, जिस बाप ने तुझे कमा कमा के खिलाया है, तेरी शादी की है, आज उस बाप का इंतकाल हो गया है। जब बेटी के कान में आवाज पहुंची तो तड़प जाती है, तड़प कर ये सोचती है कैसे बाप के कदमों तलक पहुंच जाऊं, बाप का चेहरा देखूं। लेकिन जब दरवाजे पे आती है तो कदम रोक लेती है। अरे पूछा गया कदम क्यों रुक गया, तो मोमिन की बेटी आवाज दे रही है कि मुझे कदम रोकने वाला ना कोई जंजीर है ना किसी ने रोके हैं, मेरे कदम रोके तो शरीयत मोहम्मदी ने रोक लिए हैं। इसलिए आज मैं अपने बाप का चेहरा देख लूंगी तो मेरे शौहर की नाफरमानी हो जाएगी, और शौहर की नाफरमानी हो गई तो कल कयामत के दिन नबी की बेटी को क्या जवाब दूंगी, खातून जन्नत को क्या जवाब दूंगी, हुसैन की माँ को क्या जवाब दूंगी। इसलिए मेरे कदम किसी ने नहीं रोके हैं, शरीयत मोहम्मदी ने रोके हैं। मेरे भाइयों, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र के हवाले पहुंचा दिया है। हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, बोले जाते नहीं जाते हो? कब्रिस्तान पहुंचने के बाद बहुत से लोग तो धड़ाम से गिर गए जमीन पे। कब्रिस्तान में बैठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। तुम अपने अजीज को दफन करने गए हो या वहां पे बातें करने गए, तो बातें कौन सी होती हैं? यहाँ पर लिप्टिस लग जाती, यहाँ पाकड़ हो जाती, समझ रहे हैं? उस टाइम सोच रहे हैं जब कब्रिस्तान से निकल आए तो कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लोग कहते बहुत जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। जब कब्र के हवाले कर दिया है, उसके बाद में जब बहुत से लोग मिट्टी देते हैं तो बड़ा मुश्किल है, थोड़े से लगे और ऐसे करके उठाई, उठाने के बाद ये फूंक के डालना है, थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी ली और क्या बुतुर बहुत देर से बुतुर क्या पढ़ रहा है, इतनी देर लग गई। हमने सोचा कि सूरह यासीन पढ़ रहे थे या सूरह रहमान, इतनी देर लग गई, क्या पढ़ रहे? वैसे तो इनसे पूछो, फूंकना मना, क्या है? फूंकना मना है। और इतनी देर मुंह चला के क्या हमने क्या पढ़ रहे थे? बोले मौलाना साहब पूछ के ही मानोगे। मैंने कहा पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या पढ़ रहे थे? बोले कुछ नहीं पढ़ रहे थे। बोले कुछ तो मोहम्मद रसूल, उन्हें यही पता नहीं, मिन्हा खलकनकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके फूंक फूंक के इस तरह से धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर मौत का जायका तुम्हें सही करना है तो आका इरशाद फरमाते हैं, लब भर के मिट्टी लो, मिन्हा खलकनकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 बार लब भर भर के मिट्टी दो और उससे फायदा ये होगा, कयामत के दिन तेरे नामा अमाल तो ले जाएंगे, तेरी नेकियों वाले पल्ले में नेकियां अगर कम होंगी तो वही मिट्टी नेकियों वाले पल्ले में रख दी जाएगी, तेरी नेकियां बढ़ा दी जाएंगी, तुझे जन्नत का हकदार। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, बाप कब्र के हवाले आज 10 दिन हो गए, बेटी रो रही है, यहाँ तक के 40वां हो गया। और बहुत से लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि 40वां नहीं होने देंगे। शिर्क है, बिदत है, तीजा नहीं होने देंगे। शिर्क है, बिदत है, लेकिन सुनो 40वां अल्लाह को पसंद है। क्या है? अल्लाह को पसंद है। मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में 39 मुसलमान बने। जब तक नमाजें छुप छुप के पढ़ी जा रही हैं, उमर फारूक आज़म ने जब ईमान लाए हैं तो पूरे 40 मोमिन हो गए हैं। तो ऐलान हुआ है, अजान बुलंद आवाज से काबा शरीफ में हुई है और नमाजें पढ़ी गई हैं। तो पता लगा 40वां उमर फारूक आज़म जब मोमिन बने तो अल्लाह को 40वां पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को 40वां पसंद है। और जो बंद करेगा उनका पहले ही बंद है। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह हम 40वें वाले हैं। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, बात आगे ना जाने दिया जाए बल्कि पकड़ के रखी जाए। मेरे सुन्नी मुसलमानों, 40 दिन हो गए, शौहर पलट के आता है, बीबी रो रही है। इसी बीबी को देखकर पूछता है, बीबी बात क्या है? बोले तुम ऐसी वसीयत करके गए हो कि मैं अपने बाप को भी नहीं देख सकी, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया है। तो वो शख्स सुनने के बाद आंखों में आंसू लाता हुआ मेरे आका की
बारगाह में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीबी को ऐसी वसीयत की है जो अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकी, मैंने एक बेटी को बाप से जुदा कर दिया है, मैंने बहुत गलती की है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रोना बंद करो, मुस्कुराओ। उसी मुस्कुराहट को इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया मुस्कुराओ। तुम्हारी बीबी ने जो नेक अमल किया है, सब्र किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी बेटी के नेकी के सदके में अल्लाह ने उसके बाप को जन्नत अता कर दी है, जन्नत में आला महल दे दिया है। तो ए मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम भी अपने माँ बाप के नाम पर कुरान शरीफ पढ़ना। अरे हमारी बहन की कोई बेटी है और वो बेटी इस धरती पर जिंदा है तो इस बेटी को पैगाम दे रहा हूँ, ए मेरी प्यारी बहन तू अपनी माँ के लिए रोना मत, अगर रोना है तो इसके नबी में रोना, अल्लाह के खौफ में रोना, और रोते रोते अपनी माँ के लिए दुआ करती जाना, या अल्लाह मेरी माँ बड़ी गुनाहगार है, बड़ी खताकार है, ए मेरे परवरदिगार मैं अपनी माँ के लिए कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। ये कुरान अजीम, ये अल्लाह तेरा कलाम सच्चा है, इसी सच्चे कलाम के सदके में मेरी अम्मी को जन्नत अता फरमा। तो बेटी रो के दुआ मांगेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रहमानुर रहीम है, माँ पे करम फरमाएगा और हमारे माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। तो मौत का जायका चखना है और मौत के जायके को सही कर लो, वरना समझ लेना ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। बहुत से लोग तो आज डीजे पे बड़े फिदा हो गए, डीजे पे इतने फिदा हैं कि कितना भी नचाओ पसीना पसीना थकते ही नहीं है। बारात आ जाए बैंड बाजे से तो गुटखा मुंह में लिया, घर से निकल गया और जाके कह रहा है मोहल्ले वालों घबराना मत, इनमें अगर डांस करने वाले कम हैं तो हम नाच नाच के इज्जत बचा लेंगे अपनी गांव की, समझ? तो नाच नाच के नचकइयों से इज्जत बचेगी, बोलिए ऐ नचकइयों तुमसे इज्जत नहीं बचेगी, हमारे हरायरपुर की इज्जत बचेगी तो कारिए कुरान से बचेगी, इज्जत बचेगी तो नबी के वफादार से बचेगी। तुम नचकइयों से इज्जत नहीं बनेगी बल्कि बिगड़ेगी। तो मौत का जायका सही कर लो। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में नाचने के लिए, डांस करने के लिए नहीं भेजा है। बहुत से लोग तो साहब गर्मी में मैंने देखा गेंद ऐसे लिए रगड़ते जा रहे हैं और गेहूं कटे हुए भुक रहे हैं खट खट, लेकिन उसे ही बर्दाश्त करते जा रहे हैं और जोर से गेंद फेंक रहे हैं। पसीना पसीना माँ बोल बुला रही आजा बड़ा गर्मी है, अरे रह जा 2 रन बनाने हैं मुझे, 2 रन, समझ रहे? रन की फिगर है, जो मौदानी उसकी कोई फिगर नहीं है। ससुराल जाएंगे बड़ा चुमकार चुमकार के 3 पैंटों पे प्रेस मारी और साइड पे और बहुत बढ़िया करके जा रहे हैं, जबकि दूसरे दिन आना है 3 सूट लेकर जा रहा है। अरे जहां से कोई पलट के नहीं आया है वहां के लिए कोई इंतजाम है? अरे कुछ है इंतजाम वहां के लिए? कब्रिस्तान से कोई पलट के आया है? वहां के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मेहमान बन के जा रहे ससुराल में 3 सूट और जहां से पलट के आना नहीं है वहां के लिए कोई तुम्हारे पास में नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, ए मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मौत एक दिन आनी है, इससे पहले इंतजाम कर लो ताकि मौत आए तो जायका सही हो, और जायका सही होगा तो इंशाअल्लाह ऐसे रूह निकल जाएगी जैसे गुलाब से खुशबू निकल जाएगी। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैच खेल रहे हैं और मैच खेलते खेलते साहब टीवी देख रहे हैं। टीवी घर में सब बैठे हुए हैं, बेटी बैठी है टीवी देख रहे हैं, बेटा बैठा है टीवी देख रहे हैं, माँ बैठी है टीवी देख रहे हैं। तो बड़े बूढ़े जो हाथ पैर हिलने वाले मुझे भी ले चल, बोले तुम क्या करो? बोले मैं भी देखूंगा कैसे छक्के चौके मारे जाते हैं। कब्र में पैर लटके चौके छक्के की फिक्र है, अब भी वक्त है सुधर जाओ मेरे सुन्नी मुसलमानों। तो चौके छक्के जब गेंद उठी और बल्ला पे लगी थोड़ी उठी तो अमेरिका में खेल मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हरायरपुर में जोर मार रहे गपच ले, इतने जोर मार रहे गपच ले। मेरे सुन्नी मुसलमानों, मैच के लिए अगर देखना है तो मैच
मत देखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है तो इन्हीं आंखों से कुरान शरीफ की तिलावत करो, इन्हीं आंखों से अपने इमाम की जियारत करो। और जिसने इमाम की जियारत कर ली है उसने अपने आका की जियारत कर ली है। तो इन आंखों से टीवी मत देखो, टीवी, वरना ये आंखें होंगी। और टीवी जो तुम देख रहे हो कि चौके छक्के मारे जा रहे हैं, बल बहुत से लोग बाजी लगा लेते हैं। बाजी लगाना मोमिन के लिए हराम है मेरे सुन्नी मुसलमानों, इसलिए मौत का जायका खराब मत करो। हाँ, खेल ऐसा खेलो जैसे मदीने में खेला गया है। नौजवान है, नबी कौनैन की बारगाह में आका आज हम खेल खेलेंगे, आप देखोगे। आका इरशाद फरमाते मैं देखूंगा जो कामयाब होगा मैं उसे इनाम भी दूंगा। तो खेल कैसा था? वुजू बनाकर, सर पे टोपी लगाकर, नबी कौनैन के सामने कानों में उंगली डालकर बड़े प्यारे लहजे में कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आका मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा बच्चा आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आका मुस्कुरा रहे हैं। तीसरा बच्चा आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। चौथा आया हय्या अलस सलाह। पांचवा आया हय्या अलल फलाह। एक बच्चा आया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन एक छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे कदम उठाए आ रहा है। उठी सूरत बाल नजरी धीरे धीरे, उठी सूरत बानज़र धीरे धीरे, उठी सूरत बानज़र धीरे धीरे, तड़पने लगा है जिगर धीरे धीरे, तड़पने लगा है जिगर धीरे धीरे। धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहा है। सरकार का दामन पकड़ कर बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में आया। आका मुस्कुराने लगे तो इमाम अहमद रजा ने उसी मुस्कुराहट पर क्या लिखा कि पतली पतली गूले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा कि तुम कामयाब हो गए हो। इस खेल की कामयाबी पर मैं तुम्हें जन्नत अता कर रहा हूं, बेशक, जन्नत अता कर रहा हूं। बच्चा बोलता है आका मुझे नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे का अंदाज देखो, आका मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी माँ को जन्नत अता कर दीजिए, मेरे बाप को जन्नत अता कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बात क्या है? कहा कि मेरी जन्नत तो मेरे घर में है। बेशक या रसूल अल्लाह, मेरी जन्नत तो मेरे सामने है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, लेकिन मेरी माँ के लिए आका जन्नत अता कर दो। आका इरशाद फरमाते हैं तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती है, तेरा बाप भी जन्नती है। तो बेटे ने ऐसा खेल खेला कि आका ने बेटे को भी जन्नत अता फरमाई है। उस खेल की कामयाबी पर बाप को भी जन्नत अता फरमाई है। ए नौजवान, तुम भी ऐसा करो कि तुम नेकी करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाए, तुम्हें भी जन्नत अता करे, तुम्हारे माँ बाप को भी जन्नत अता करे। सुभान अल्लाह। आज बेटा मुस्कुराता पहुंचता है अम्मी आज आका ने मुझे जन्नत अता की है, तुम्हें भी जन्नत अता की है और मेरे सर पे हाथ रखा है। तो मेरे प्यारी दोस्तों, वो माँ बोलती है बेटा अगर वो ना कहते तब भी तू जन्नती था। बोले वो कैसे हैं? बोले जिसके सर पे शफाअत का हाथ रख जाए, वो हाथ रख जाए कि उठ जिस तरफ उठ गई हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौज बहे रे सखाबत पे लाखों सलाम। कि आका ने तेरे सर पे हाथ रख दिया है, जिसके सर पे नबी कौनैन का हाथ रख जाए वो कभी जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा।
تو میرے سنی مسلمانوں ہم اپنی موت کا ذائقہ صحیح کریں اور ہر وقت ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ ایک دن موت آنی ہے. بستر پہ سونے سے پہلے نبی پر درود پاک پڑھو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے آقا پر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں.